وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی فی موضع آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم پر سیریل وائز گفتگو چل رہی ہے، اور آج الحمدللہ اس کا 52واں درس ہے، 52۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کل گفتگو کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، اور تھوڑی ہی بات کیا تھا میں نے، اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے، کوشش کریں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل بہت ہی وزنی ہے۔ ہم نے کل آپ سے 2 باتیں ذکر کی تھی، وہاں سے لنک لے کر کے پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بات ہم نے یہ کی تھی کہ دنیا نے جن لوگوں کو سب سے نیچا سمجھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اوپر اٹھایا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے بات کروں گا، خاص کر عورتوں کے بارے میں، کیونکہ یورپ کو بڑی شکایت ہے کہ عورتوں پر اسلام نے جو ہے بڑی زیادتیاں کی ہیں اور بڑی ناانصافی کی ہے۔ تو اگر زندگی رہی تو اس پر ہم مستقل ایک گفتگو کریں گے کہ عورتوں پر اسلام کے کیا احسانات ہیں۔ ہم آج آگے بات اپنی بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے سب کے لیے، اس میں سے ایک پوری دنیا پہ جو آپ نے اصلاح کی، سب سے بڑی اصلاح، گرچہ آج بھی دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ آدم کی اولاد سب برابر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس وقت آج پوری دنیا میں کم سے کم 200-250 تحریکیں، تنظیمیں محض ایریے اور زبان کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہی ہیں۔ کہیں کنڑا کا مراٹھی سے جھگڑا ہے، کہیں سندھی کا پنجابی سے جھگڑا ہے، کہیں بنگالی کا اردو سے جھگڑا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے 250 تقریباً تنظیمیں ہیں جو تنظیم کی بنیاد ہی صرف یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا علاقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کو مٹانے کے لیے بڑی کوشش کی، اور اپنے وقت میں پورے کامیاب رہے۔ 700 سال تک تقریباً مسلمانوں میں یہ کیفیت برقرار رہی کہ انہوں نے اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ ان کا ساتھی ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ عربوں کو اس پر بڑا ناز تھا کہ میں کیا ہوں، عرب ہوں، سب سے پہلے آپ نے عرب کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ فضل العربی علی عجمی، کسی بھی عرب کو کسی بھی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ لاجک پیش کی، لاجک یہ پیش کی کہ جب تمہارے باپ بھی آدم ہیں، ان کے باپ بھی آدم ہیں، تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ سید صاحب، یہ صدیقی صاحب، یہ پٹھان صاحب، یہ سارے اس لیے ہیں کہ آپس میں انٹروڈکشن میں ان کا ہو، لیکن اس کی وجہ سے کسی چیز میں ہم شادی نہیں کریں گے، صاحب وہ سید صاحب نہیں ہے، سید صاحب جو ہے پٹھان صاحب کی شادی نہیں کریں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہوئی حضرت زینب سے۔ یہ قریشی ہیں اور یہ غلام تھے، آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس کی کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار تھا اس میں ایسے اس گلدستے میں لوگ اکٹھا تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔
بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں. ابو سفیان اموی خاندان ہے جو پورے قریش کو بھی اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ ہم ان سے بھی بڑے ہیں. ابو سفیان کا درجہ کبھی بھی بلال کے اوپر نہیں جا سکا، جبکہ بلال غلام سے آزاد ہوئے اور حبشہ کے رہنے والے. عداس ہے بنی قینقاع، نینوا کا رہنے والا ہے، کرسچن ہے، جب اسلام لے آیا اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. سلمان ہیں، فارس سے آئے ہوئے ہیں، بڑی دولت والے، بڑے اکیلے بیٹے تھے اپنے باپ کے اور بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں حضرت سلمان نے. اللہ نے بعد میں اسلام کی جو ہے وہ ان کو چوکھٹ پہ پہنچایا. سلمان بھی اسی دربار میں بیٹھے ہوئے. خالد بن ولید جو کبھی شکست ہی نہیں کھایا، چاہے وہ کافر رہا اور چاہے مسلمان رہا، وہ بھی اللہ کے رسول کے دربار میں بلال کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے. حضرت عمر جیسا قریشی بلال کو کہتا ہے سیدنا، یہ ہمارا آقا ہے. سر کر کے خطاب کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی لا فضل علیہ، ایسی تو باتیں بہت سے دنیا لوگوں نے کی ہے، کتاب سب آپس میں سارے لوگ ایک ہیں، لیکن عملی شکل میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول کا ایک دربار ایسا تھا، اللہ کے رسول کی کوشش کہتی تھی کہ دنیا میں 700 سال تک مسلمانوں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن آج ہماری بھی یہ حالت ہے. ہمارے نزدیک بھی یہ تمیز پیدا ہو چکی ہے. خاندان کے لحاظ سے ہم بٹے ہوئے ہیں، زبان کے لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد، تم سب کا اللہ ایک ہے. ان اباکم واحد، اور تم سب کا باپ ایک ہے. کلکم من آدم، ہر شخص آدم سے پیدا ہوا ہے، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے. کس بنیاد پر تم آپس میں فخر کرتے ہو؟ پھر آپ نے فخر کی ایک وجہ بتائی. یہی ایک وجہ فخر کی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے وہ ڈگری میں سب سے زیادہ ہے. وہ بلال بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابو سفیان بھی ہو سکتے ہیں، وہ خالد بن ولید بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بنیاد صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی بنیاد ہے. نہ اللہ کے رسول نے پیسے کو بنیاد بنایا، نہ اللہ کے رسول نے خاندان کو بنیاد بنایا، نہ اللہ کے رسول نے رنگ کو بنیاد بنایا، نہ زبان کو بنیاد بنایا. آج ان میں پوری دنیا الجھی ہوئی ہے. جب کبھی آپ نکل جائیں جو کانٹیننٹل سے، یورپ والے پورے ایشیا کو نہیں کیا جانتے ہیں. آپ اپنے شہر میں رہیں گے تو آپ ابھی جیسے کرناٹک والا دلی میں ہے تو کرناٹک والا دلی والے سے لڑائی کرے گا، کرناٹک والا خود کرناٹک میں ہے تو اپنے شہر کے لحاظ سے سپورٹ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم فرما کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں. یہ اتنی بڑی رحمت ہے جس کو آج تک تمام لوگوں نے کوشش کیا، لیکن ایسا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے برآمد نہیں ہوا. اس کے بعد دنیا، یہ میں جتنی چیزیں بیان کر رہا ہوں خاص کر ان چیزوں کو کہ جس میں دنیا نے خوب ہم کو ستایا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی صحیح پگڈنڈی، بہت صحیح راستہ ہم کو دکھلایا. آپ کو معلوم ہے عبادت کے معاملے میں پوری دنیا کنفیوز ہے. عیسائیت نے عبادت نام ہی دیا بدن کو ستانے کا. کتنا تم اپنے بدن کو ستا سکتے ہو اتنے بڑے عابد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا. نیند آ رہی ہے سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ کہ صبح فریش رہیں گے. حلال روزی کمانے کے لیے سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ کہ صبح فجر کی نماز اٹھنا ہے، اس لیے سو جاؤ کہ اگر فریش رہیں گے تو دنیا والوں کے ساتھ ٹینشن نہیں ہوگا. یہ سونا آپ نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے. عبادت کے معاملے میں سب سے زیادہ کلیئر اور پکچر جو اللہ کے رسول آدم نے پیش کی وہ بڑی واضح. ساری دنیا آج ہندوازم ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے. سنیاس لے لیا صاحب، سنیاس لے کر صاحب غیر سنیاسی کا کام کرنے کا ہے، سنیاس لے لینے کا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو آپ نے آدم علیہ السلام سے پایا تھا اور اس مذہب کو جو آگے بڑھایا، اس کی فطرت کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ دنیا میں آیا ہے، دنیا میں رہے. آپ نے کہا دنیا مزرع الآخرہ،
کہ لوگوں دنیا کے ذریعے آخرت کماؤ. آپ نے عبادت کے معاملے میں آپ کی اہلیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ رات میں بڑی عبادت کرتی تھی تو رسی ایک باندھ رکھا تھا چھت میں, اس میں گانٹھ لگا رکھی تھی. جب نیند آتی نا تو وہ رسی پکڑے رہتی تاکہ گرنے کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, یہ رسی لٹک رہی, اس میں گانٹھ لگی. پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ کہا نہیں, وہ رات میں نماز پڑھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے تو گانٹھ پکڑ لیتے تاکہ گرنے کا نہیں. کہا اس کو نکالو, پہلے یہ رسی پہلے اتارو. آپ نے فرمایا اس کا نام عبادت نہیں ہے. اگر آپ فریش نہیں ہیں, نیند آ رہی ہے, آپ سو جائیں, اس کا نام عبادت ہے. آپ نے فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, کیا لوگوں تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. ایک صاحبہ نے آ کر حضرت عمر کے دربار میں ایک کمپلین کیا تعریف کے انداز میں. کمپلین یہ تھا کہ میرے شوہر رات بھر نماز پڑھتے ہیں, دن میں ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں. بڑی تعریف کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی, رات بھر نماز پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, اس سے بڑی آدمی کون ملے گا. وہ یہ کہہ کر کے جانے لگی. حضرت عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت آپ نے اس کی کمپلین سنی نہیں. انہوں نے کہا یہ کیا, تو کوئی شکایت نہیں کرنے آئی تھی, تھوڑا آ جا, ادھر آ جا. جگہ کا دوسرا انتظام کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا کیا کہہ رہا تھا, بتانا پڑے گا. ہاں, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان کی شکایت کو حل نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کیا شکایت کر رہی, رات میں نماز پڑھتا, دن میں روزہ رکھتا ہے. کیا یہ تم سے کمپلین کرنی آئی تھی؟ کہا اچھا بلایا. کہا تم شکایت کرنے آئی تھی یا تعریف کرنے آئی تھی؟ کہا حضرت میں آئی تھی تو شکایت کرنے, لیکن آپ سمجھ ہی نہیں سکے. تو عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سمجھے ہیں, کیا سمجھے بتائیے. کیا یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اس کا شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا, رات بھر نماز پڑھتا, دن میں روزہ رکھتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ہی سمجھے ہو, اب تم ہی فیصلہ بھی کرو, کیا کرنا اب. انہوں نے کہا پہلے ان کو بلا کر کے پوچھ لینا ہے, کیونکہ ایک پارٹی کا معاملہ تھا. انہوں نے اس پارٹی کو بلایا, پوچھا, یہ بھی سمجھا کہ ہماری بڑی تعریف ہوئی ہے. کہا تو نہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہو, رات بھر نماز پڑھتے ہو, کہا روزہ دن میں رکھتے ہو, کہا دن میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تو انہوں نے کہا دیکھو 3 دن کے بعد چوتھا دن تو تم نہ روزہ رکھ سکتے ہو نہ رات بھر نماز پڑھ سکتے ہو. فیصلہ یہ سنا دیا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ چوتھے دن ہر حال میں کیا کرنے کا ہے, روزہ نہیں رکھنے کا ہے اور رات میں نماز نہیں پڑھنے کا ہے, اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کا ہے. خیر ہو, حضرت عمر رضی اللہ پوچھا 4 دن آپ نے کیوں چکر لگایا, 3 دن اس کو اجازت دی, چوتھے دن. انہوں نے کہا کہ اگر اس کی 4 بیوی ہوتی اس آدمی کی تو اس کا نمبر کب آتا, چوتھے دن نمبر آتا. اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ وہ مذہب ہے جو اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے. یہ کہاں سے آئی تھی بات؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی جس کی بنیاد پر ساری دنیا بولتی بہت اچھا آدمی ہے, رات بھر نماز پڑھتا, دن بھر روزہ رکھا. اس کے خلاف کیس گیا. کیوں؟ عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت فرمائی اس میں یہ کہ عبادت کرو اتنا جتنی تمہاری طاقت ہے. گھر کا, بچوں کا, بیوی کا, سب کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس بنیاد پر اپنے بیوی کے بچوں کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری, انہوں نے کہا کہ وہ کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہو, کوئی آدمی ساتھ بیٹھا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی عبادت گزار ہے. صحابہ بعض روزہ رکھنے کے بڑے شوقین تھے, لگاتار روزہ رکھتے تھے. ان کے بارے میں آیا, اللہ کے رسول نے بلایا, کہا سنو روزہ بہت رکھتے ہو. کہاں اللہ رسول, بڑی طاقت ہے. کہا دیکھو اللہ کو تھکا نہیں پاؤ گے, طاقت کتنی بھی ہو اللہ کو تھکا نہیں سکتے, لہذا اتنا کرو جتنا کر سکو. انہوں نے کہا رسول کتنا کرنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہفتے میں جو ہے وہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو. انہوں نے کہا میں
बड़ी ताकत वाला हूं। मैं कहा जाओ 7 दिन रख लो, तो मैं उससे ज्यादा ताकत वाला हूं, मैं तो पूरा महीना लगातार रखना चाहता हूं। उधर तो मैं अगर बहुत ज्यादा ताकत है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे की तरह रोजा रखो, एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ो, एक दिन रोजा रखो, एक दिन छोड़ो। इसको सौम दाऊद कहते हैं, इससे ज्यादा की परमिशन नहीं है। क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, जैन हो, सब ने इबादत में क्या कर रखा है, यही मामला कर रखा है कि बदन को सताने का नाम इबादत है। हमारे यहां नाम इबादत है इताअत इलाही का, ये बात याद रखें। इबादत नाम है इताअत इलाही, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने का नाम इबादत है। जितना आप पैरवी करते जाएंगे उतने बड़े आबिद होते जाएंगे। ये दिखावे की जितनी इबादतें हैं वो सारी इबादतें खुलूस पर हैं, फिर भी इताअत रसूल के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर रहमत है कि आपने इबादत के मामले में हमको बड़े वाज़ेह अंदाज पर और सही रास्ते पे ला करके छोड़ा, वरना दुनिया सारी की सारी कंफ्यूज थी इस मामले में। अच्छा, उसके बाद जितने भी दुनिया में रहनुमा गुजरे हैं नबी को छोड़कर, हर रहनुमा ने एक कंफ्यूज किया कि दुनिया अलग है, दीन अलग है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि दुनिया और दीन में कोई फर्क नहीं, सब कुछ दीन ही है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब दीन है। शर्त एक है कि काम करने से पहले एक मरतबा ये सोच लो कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह इस बारे में क्या कहते हैं। बस अगर ये आपने सोच लिया, इसी का नाम जिक्र बिल कल्ब है। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है ना कि यूज करो कुल्ला अहयानिन, 24 घंटे आप जिक्र करते थे। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफी मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह फरमाई कि एक आदमी खाना भी खाता है, बीवी के साथ भी रहता है, टॉयलेट बाथरूम जाता है, 24 घंटे जिक्र कैसे कर सकता है। तो उन्होंने फरमाया कि देखो अल्लाह के रसूल जो काम करते थे उस काम करने से पहले एक मरतबा ये सोचते थे कि अल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा है। अगर आप और हम ये सोचना शुरू कर दें तो दुनिया कोई चीज नहीं है। मिसाल देता हूं आपके, आप अपने आप को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं दिखलाने के लिए, जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बीमार हैं। घर से जाने से पहले आदमी सिर्फ ये सोच ले इसमें ना मुसल्ला बिछाना है ना तस्बीह लेना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि अल्लाह इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सही मर्द की तशखीस कर दे कि हमको मर्द क्या है। जैसे आपने ये सोचा ये जिक्र बिल कल्ब हो गया, ये 24 घंटे किया जा सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ये मेरे पास आया है, कोई ऐसी दवा नहीं लिख दो जिसका रिएक्शन हो जाए, सही तशखीस कर दे। डॉक्टर भी जाकिर है, पेशेंट भी जाकिर है। यही वो जिक्र है जो 24 घंटे किया जा सकता है। बस हर जिक्र के लिए जगह चाहिए, मुसल्ला चाहिए, तस्बीह चाहिए, इस जिक्र के लिए कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि कोई आदमी अगर प्यार से अपनी बीवी को लुकमा देता है ये भी इबादत है। समझ गए, हमें प्यार में खिलाते वो भी इबादत। हुजूर ने लॉजिक पेश की। अल्लाह के रसूल आज़म फरमाया कि अगर वो प्यार से किसी गैर को खिला देता तो गुनाह होता कि नहीं? का होता गुनाह। का अगर सही जगह खिलाए तो सवाब मिलना नहीं मिलना? ये लॉजिक इबादत की है, ये दुनिया है। इस दुनिया को ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला करके हमारे कदमों पे डाला और कितनी बेहतरीन लॉजिक दी कि अगर गैर जगह खिलाते तो गुनाह होता, तो सही जगह खिला रहे हो तो सवाब होना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। एक सहाबी आए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, बड़ी मशहूर हदीस। उन्होंने कहा हम लोग 3 आदमी थे, समझे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे नहीं थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उनसे पूछा हम अल्लाह के रसूल का शेड्यूल मालूम करने आए कि दिन भर आप क्या करते हैं फजर से लेकर इशा तक। उन्होंने बता दिया साहब ऐसे 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 करते हैं, रातों में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रात का कुछ हिस्सा सोते हैं, कभी ज्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं, जैसी आपकी। तो इन्होंने कहा साहब तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल जब सारे उनके गुनाह माफ हैं, सब कुछ है, जन्नत उनके नाम लिखी, उसके बावजूद इतना करते तो हम तो जो है वो क्या है बहुत ज्यादा करेंगे तब मामला बनेगा। तो एक आदमी कहा हम 24 घंटे अब क्या है मुसल्ला बैठ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बचा कोई काम नहीं। दूसरे ने कहा हम रोजा रखेंगे हमेशा। तीसरे ने एक बात और कही, हाँ शादी नहीं करेंगे गालबन।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آ گئے یہ لوگ اپنا ڈیسیزن کر کے. حضرت نے کہا میں کیسے آنا ہوا, بتایا ایسی سی بات ہے ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے ہٹ کر کے کام کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں لیس منی لیس منا, دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا کر دیا. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ راستے سے اگر آپ نے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تاکہ لوگوں کو تکلیف, فرمایا یہ بھی عبادت ہے. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی سے مسکرا کر کے آپ مل رہے ہیں, ایک آدمی آیا, خاص کر جیسے جس وقت آپ بہت ٹینشن میں ہیں, ایسے وقت میں ایک آدمی آیا السلام علیکم, ایسے وقت میں آدمی اپنے ٹینشن کو پیچھے کر کے اور اس سے مسکرا کر کے ملے, آپ نے فرمایا اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو کیا کر دیا, ایک جگہ پہ لا کر کے کھڑا کیا. یہ بہت بڑا احسان کیا. چوتھی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون اللہ کے اشارے سے ہم تک پہنچایا اس میں بڑی بڑی رحمتیں. آپ حیرت کریں گے, مطلب شراب کا معاملہ ہے, جس وقت شراب کی حرمت آئی ہے پوری دنیا میں کہیں قانون نہیں تھا کہ شراب حرام ہے. کہیں بھی ایران ہزاروں اشعار فارسی میں شراب کی تعریف میں لکھے گئے ہیں. آج بھی ہمارے شعرا اردو والے بھی ہزاروں لاکھوں اشعار سے شراب کی تعریف میں جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی حکمت بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کو حرام ٹھہراؤ, اور حرام ٹھہرائے گی. اس کے بعد بہت سے ملک والوں نے حرام ٹھہرایا, کبھی پابندی ہوتی ہے, آپ کے اسٹیٹ میں بھی کبھی پابندی ہو جاتی ہے, کبھی شراب کی کا لائسنس کھل جاتا ہے. یہ بات لیکن پوری دنیا کے سامنے رکھی گئی کہ شراب ایک خطرناک چیز ہے. اب یقینی بات ہے جو پی رہا ہے وہ تو سمجھے گا صاحب یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت آ گئی, لیکن ہر پینے والا جب شراب کے بارے میں اس سے آپ بات کریں, ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے, شراب کا نقصان ہمیشہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے حرمت کے بارے میں 2-2-4 کی طرح فیصلہ فرمایا رب کی جانب سے کہ شراب جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے کیا ہے, حرام ہے. اور اتنا شراب پیتی تھی دنیا, مکے میں مدینے میں گھر گھر شراب کی بھٹی تھی, گھر گھر شراب کی بھٹی تھی. جس دن شراب حرام ہوئی ہے, اللہ کے رسول نے جب آرڈر کر دیا کہ شراب آج سے حرام ہے, تو لوگوں کے پاس جو مٹکے تھے شراب کے وہ لا کر کے جو باہر ڈالے ہیں نالیوں میں, تو بتاتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں گلی میں صرف شراب ہی بہ رہی تھی, جیسے کہ بارش ہوئی ہو اور پانی نکلا ہو. لیکن اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان کی بھی بڑی شان یہ تھی کہ وہ اطاعت میں 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتے تھے. ہم تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اپنا کمفرٹ ہو کر کے, ہم کو جہاں جہاں اچھا لگتا ہے وہاں وہاں اللہ کے رسول کی ہم بات بہت مانتے ہیں. جہاں جہاں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے, ابھی شادی ہو رہی ہے آپ اس کو سب بتا دیں کہ صاحب یہ سنت ہے یہ سنت ہے, سب کچھ سنے گا. کرنا ہے اس کو اپنی, کرنا اپنی ہے. ایک صاحب آئے ایک دن کا, مولانا صحیح بتا دو کہ شادی کا اصل طریقہ کیا ہے. یہ کیوں سوال اٹھایا؟ اتنا شادی میں ہم نے باہر سے چیزوں کو ملا دیا ہے کہ اب اصلی فائل معلوم نہیں ہو رہی کہاں کھلی ہے. وہ کمپیوٹر میں نا فائل لگاتار کھولتے جائیے, تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہی نہیں ہوتا پہلی کہاں گئی. ایسے ہی اس معاملے میں ہم نے اتنی فائلیں کھول دی ہیں شادی میں. ارے ابھی تو آپ ماشاءاللہ ہندوستان والے بہت کم ہیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ پاکستان کی شادی دیکھ لینا تو آپ بولیں گے ہمیں تو بہت اونچے درجے کے مسلمان ہیں. سمجھے, پاکستان کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے. شادی عام طور پر اسٹیج پر لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ ڈانس کرتے ہی کرتے ہیں, داڑھی بھی رکھائے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. نہیں آتا ڈانس تو ویسے ہی ہل لیتے ہیں تھوڑی دیر, لیکن ہلتے ضرور ہیں. معاملہ اتنا خراب ہے. وہ بندے نے مجھ سے پوچھا مولانا شادی کی, میں نے کہا بھائی شادی میں 3 چیزیں ہیں,
नंबर 1 दोनों राजी होना, नंबर 2 दो गवाह होना, नंबर 3 मेहर होना। ये 3 के अलावा जितनी चोचलेबाजी है वो सब हमारी है, बकिया शादी कुछ नहीं। मैं आज तकरीर कर रहा हूं ना, मैं भी शादी किया तो फारिग होकर लेने आया था। मदरसे वाले तो हमको रास्ता थोड़ा सा दिखला देते हैं, अगर हम अपने आप को बाद में सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं तो वहां से फरागत के बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हमारा माशाअल्लाह मदरसे का निजाम ही है ना कि तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे कोई इंजीनियर को प्रैक्टिकल नहीं कराओ, खूब थ्योरी पढ़ाओ, खूब थ्योरी पढ़ाओ, खूब थ्योरी पढ़ाओ, क्या कर लेगा वो सिविल इंजीनियर अगर खासकर है और उसको आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, क्या कर लेगा फारिग होने के बाद। ऐसे ही हमारी मिसाल है। हमारा सबसे बड़ा काम है दावत देना, इस्लाम की दावत। किसी मदरसे में इस्लाम की दावत का सिलेबस नहीं कि दावत कैसे दी जाएगी, किसी पूरे हिंदुस्तान के मदरसे में नहीं है। अब कुछ मदरसे थोड़ा से एक आध कदम आगे बढ़े हैं, तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम जहां से फारिग होते वहां भी ये सब मसाइल है। मैं अपनी शादी किया, मुझे नहीं मालूम था बारात लेकर के गया और बड़े शौक से बोला देखो बाराती की खिदमत करने का है। आज जब सोचता हूं, अल्लाह ताला से माफी भी मांगता हूं कि देखो भाई किसी के यहाँ आप मेहमान गए हैं तो ये आपको डिमांड करने का क्या हक है कि हमारी आप खिदमत कीजिएगा। भाई ये क्या तरीका है? भाई आप मेजबान हैं, हम मेहमान हैं, मेजबान जो खिला सकेगा खिलाएगा। और हर शादी में, यूपी में तो शादी का बारात का मसला राजा साहब आए हैं। राजा, हर बारात में लफड़ा है। 99% बारात में जितने बाराती जाते हैं खुश होकर वापस नहीं आते हैं, 2-4 लड़कर ही आते हैं। हम तो जितनी बारात अटेंड किए सब में लड़ाई। क्यों? वो समझ कर गए हैं कि हम बारात राजा साहब हैं। अब राजा साहब की खिदमत में पानी देर से आया, राजा साहब को चाय ठंडी मिली, राजा साहब को केक नहीं मिला, राजा साहब को कुछ हो गया तकलीफ, राजा साहब है, नाराज हो जाते हैं। तो लिहाजा ये शादी असल सीधी चीज है। तो अगर किसी को अब शादी करने का मौका मिले तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पहली वाले दूसरी करने की कोशिश करें। अच्छा, ये भी बात आपको बता दें, मनियार साहब सुन रहे गौर से, ये हम लोग औरतों से बोलते ना कि दूसरी शादी सुन्नत है, इस जुमले की इस्लाह कर लें। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी सुन्नत नहीं है, अलाउ है, इजाजत है, लेकिन पहली बीवी के जिंदा होते हुए तरीक़े रसूल दूसरी बीवी का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नाजायज है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की। लिहाजा सुन्नत दूसरी शादी उसी वक्त है जब पहली को मार डालो फिर उसके बाद करो, या वो मर जाए, दो में से कोई एक होना है, उसके अलावा शक्ल नहीं है। तो शादी ये मसला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दीन और दुनिया हर रास्ते पर हमारी रहमत से नवाजा और हमको सही तरीका कानून। शादी में सबसे बड़ी बात शराब के बारे में बताया, शादी के बारे में बताया। बड़ा यूरोप को इख्तिलाफ अदाब के औरतों को जो है वो इस्लाम ने तलाक का हक नहीं दिया है। कल आपको बताया था कि उन्होंने तलाक का हक दिया, पार्लियामेंट ने 49% तलाक होती है यूरोप में, 49% तलाक होती है। इसका मतलब हर दूसरी औरत क्या है? मुतल्लका है। मैं वहां जा पढ़ाता था दुबई में, तो वो प्रिंसिपल जो थी बड़ी काबिल औरत थी, तो हमने एक दिन क्वेश्चन कर लिया 12वीं क्लास से, इस्लामियात पढ़ाता था, एक सवाल किया, वो हर पेपर को चेक करती थी। मैंने सलाम किया, वो पेपर में सवाल किया कि इस्लाम ने औरतों को तलाक का हक ना दे करके बड़ा एहसान किया, आप इसको साबित करें, चाहे हाँ में साबित करें चाहे नहीं में। उसने जब सवाल पढ़ा तो उसने मुझे बुला लिया अपने ऑफिस में, कि साहब ये जो तुमने सवाल किया कि इस्लाम ने एहसान किया, औरत को तलाक का हक नहीं दिया, मैं तो ये समझती हूँ इस्लाम के बारे में कि औरत को डिग्रेड जाना, लिहाजा उसने उसको तलाक का हक नहीं दिया। अच्छा, वो मोहतरमा मुतल्लका थी, जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो ऑलरेडी डाइवोर्स थी,
میں نے کہا چلو یہ تو جو سوال کیا تو بچے لکھیں گے، میں نے پڑھایا ہے، آپ کا کیا اشکال ہے وہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو نیچا سمجھا، لہذا اس نے مردوں کے ہاتھ میں طلاق دے دیا۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر طلاق عورتوں کے حق میں، عورتوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو طلاق زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ ہم نے کہا آپ تو پیپر پڑھتی رہتی نا، کہاں؟ ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے یورپ پہ کتنی طلاق ہو رہی ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ ہم نے کہا اچھا بتاؤ، تم تو طلاق شدہ ہو، طلاق ہونے کے بعد دوسری شادی میں مسئلہ مرد کا زیادہ پھنستا یا عورت کا زیادہ پھنستا؟ کا عورت کا زیادہ پھنستا، کیونکہ ان کی دوسری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا اگر اسلام مردوں کے علاوہ عورتوں کے حق میں طلاق کا قانون دے دیتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ کیا ہوتا؟ طلاقیں اتنی زیادہ ہوتی اور اس کے بعد دوسری شادی ہونا ایک مسئلہ ہے۔ تو اس نے احسان کیا کہ اس چاقو کو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایک بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، چاقو 10 روپے کا ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا بیٹا چاقو لاؤ۔ اب اس کے باپ صاحب آئے گا، انہوں نے کہا 10 روپے کا چاقو اب برداشت نہیں کر سکتے، لیا، کھیلتے رہنے دینا چاہیے تھا۔ یہ باپ جو ہم سے سوال کر رہا ہے اچھا سوال ہے، اس کو ہم کا احسان ماننا چاہیے کہ مولانا آپ نے چاقو اس کے ہاتھ سے لے لیا ورنہ یہ خود کاٹ لیتا۔ یہ کہنے کا انداز نہیں کہ مولانا 10 روپے کا چاقو اب برداشت نہیں کر سکتے، اگر لیا تو کھیلتے رہنے دیجیے۔ بھائی وہ کوئی کھلونا تو نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا۔ تو لفظ لینا تو برا لگ رہا ہے کہ لفظ طلاق لے لیا گیا حق، لیکن وہ چاقو تھا اس کے حق میں، لہذا یہ حق لیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا اس قانون میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، اور اس پر جو ہے وہ رحم کا مادہ رکھا گیا تمام چیزوں میں۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اسی قانون کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت گھر میں میک اپ نہیں کرتی، باہر ہی میک اپ کر رہی ہے آج کل۔ سب سے کم میک اپ گھر میں کرتی۔ کپڑا کون خریدتا؟ شوہر۔ پیسہ کون لگاتا؟ شوہر۔ گھر میں نہیں پہنتی، کس کو دکھلانے کے لیے؟ پیسہ اس کا خرچہ ہونا، آنکھ دوسرے سینکنا۔ بازار جائے گی، پارٹی میں جائے گی، وہاں پر دوسرے لوگ آنکھ سینکیں، تمہارا ہماری کتنی بدنصیبی ہے، پیسہ بھی خرچہ کرو، آنکھ دوسرے سینکیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ میک اپ کے لیے اجازت ہے شریعت میں، ایک آدھ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کرے میک اپ، ہمیشہ میک اپ باہر کے لیے کر رہی۔ میں پڑھا رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کے قانون بڑی رحمت والے ہیں۔ تو 12ویں کلاس کی ایک بچی بنگلہ دیش کی تھی، بڑی شارپ۔ اس نے کہا سر آپ کی ساری تقریر ہم نے سن لیا، ایک ہفتہ سے تو ہمارا دماغ چاٹ گئے کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، اسلام از اے نیچرل ریلیجن۔ ہم نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ ہم نے کہا آسمی پوچھو کیا پوچھنا۔ اس نے کہا دیکھو میں جوان لڑکی ہوں، ویری فرینک، میرا دل چاہتا ہے میں میک اپ کروں، باہر جاؤں، اٹریکٹ لگوں، یہ میرا نیچر ہے، اور اسلام از اے نیچرل ریلیجن، اسلام میں فطری مذہب، اس کو قانون بنانا چاہیے تھا کہ تم میک اپ کر کے باہر جاؤ، اس نے منع کر دیا، تو کیا تمہارا اسلام ہوا؟ ہم نے کہا دیکھو اگر اس نے سوال کیا نا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم فیوز ہو گئے، جب اس نے کلاس میں سوال کر لیا تو ہم فیوز ہو گئے۔ بہرحال میں سر جھکا کر کے اپنے اللہ سے دعا کیا، 2 سیکنڈ میں جواب آ گیا۔ ہم نے کہا بیٹا جواب آ گیا، کہا بتائیے سر۔ ہم نے کہا جائیے بتاؤ تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا شوہر بازار جائے سامان لانے، وہاں پر ایسی اٹریکٹ کرنے والی ہزاروں لڑکیاں بازار میں گھوم رہی ہیں، تمہارے شوہر کو اٹریکٹ کر لیں، اب بتاؤ تم کو کیسا لگے گا؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارا شوہر وہاں سے سیف واپس آوے یا پھنس کر واپس آوے؟ کہا سر کوئی نہیں چاہتا اپنے۔ ہم نے کہا تمہارے شوہر کو سیف کرنے کی کوئی ترکیب ہی نہیں تھی، شوہر کو سیف کرنے کی یہی ترکیب تھی کہ مارکیٹ میں اٹریکٹ والی لڑکیاں موجود نہ ہو تاکہ تمہارا شوہر سیف رہے۔ تو اگر اس نے منع کیا اس میں بھی رحمت۔ بعض لڑکے سوال کرتے ہیں آج کل تو ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک نام بات ہو گئی ہے، خاص کر فرام 10 to MA۔ میں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک دیکھا، اور بھی یونیورسٹی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں 2 آدمی بات کر رہے ہیں۔ وہ لڑکے نے ایک سوال کیا اسی محفل میں، کہا سر اس کا کیا جواب ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہم لڑکیوں سے گھلیں ملیں بات کریں، آپ کا اسلام اس قانون کو منع کرتا ہے، یہ کیسی رحمت اس کی ہے؟ ہمارا جو نیچر تھا اس کے تحت قانون ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا دیکھو تمہارا نیچر جو ہے نا، چلو تمہاری شادی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اس لڑکی سے شادی کر لو، بڑی اچھی لڑکی ہے، 10 بوائے فرینڈ اس کے رہ چکے ہیں، اب تم کو شوہر کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہے، شادی کرو گے؟
قدر کون شادی کرے گا؟ ہم نے کہا تمہارے لیے سیف لڑکی اللہ کہاں سے پیدا کرے؟ اگر یہ قانون بنا دے کہ صاحب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جائز ہے اور تمہارا نیچر یہ ہے کہ ہم کو معصوم لڑکی چاہیے، معصوم لڑکی مارکیٹ میں کہاں سے آئے گی؟ اسلام نیچرل ریلیجن ہے، تمہاری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا ہے کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم غلط ہے، یہ رحمت الہی ہے، یہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کیونکہ یہ تمہارا جو کیریکٹر ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے والا، یہ کیریکٹر لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. جب شادی کے والا کیریکٹر آپ کی لاسٹ دن تک جانا ہے، تب تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسی شادی ایسی لڑکی سے ہونا کہ جو بڑی ہی معصوم بچی ہو، کسی لڑکے سے بات ہی نہیں کی ہو تو بہت اچھا ہے. یہ حضرت روز بات کر کے آویں، وہاں والی جو آو بغیر بات کی آوے، ایسا کیسے؟ اور یہ بھی بتا دیں لڑکوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہت خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں، بی کیئرفل. اگر ہم نے گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، ہماری بیوی بھی جو ملے گی وہ بوائے فرینڈ بنا چکی ہے. کیوں معلوم؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اچھے کو اچھا دینا، برے کو برا دینا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اچھے کو پھنسا دے برے سے، برے کو پھنسا دے اچھے سے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے نا، الخبیثون للخبیثات، بدماش لوگوں کے لیے بدماش عورتیں ہیں، الطیبون للطیبات، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں. یہ قانون تو نہیں ہے، اکثریت ایسا ہے. اگر ہم نے یہاں پر یہ کھیل کھیلا ہے تو وہ جس کو ہم بیوی بنا کے لا رہے ہیں، آپ اطمینان رکھیں کہ وہ بھی کھیل کھیل کر ہی آ رہی ہے. اچھا، اب میں نے یہ تقریر کر دی ایک جوان کے محفل میں، ایک لڑکا آیا، اس نے کہا سر اب تو جو کچھ ہونا تو ہو گیا، اب اگر ہم نیک بھی بننا چاہیں تو کیا فائدہ، اب تو بیوی جو ملنا ہے وہ تو ویسے ہی ملنا ہے. کیسا کیسا شیطان سوال لا کر کے کھڑا کرتا کہ چلو ہم آپ سے نیک بننا ہی چاہ رہے ہیں، لیکن وٹ از یو، اب کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیونکہ اب ہم اگر نیک بھی بنیں گے تو جو بیوی آئے گی، کیونکہ ہم شرارت تو کر چکے ہیں، لہٰذا شرارت والے ہمارے پھر رشتے میں آئے گی. میں نے کہا اس کی ایک اور آگے اس کا مسئلے کا حل ہے. اسلام تو ایسا مذہب ہے نا، ہر مسئلے کا حل بتائیے. الگ بات ہے ہم جواب نہ دے پاؤں، یہ چانسز ہیں، لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے. ہم نے کہا آج توبہ کر لو کہ اللہ اب اس کے بعد توبہ، اب آپ کو اچھی لڑکی آپ کے حصے میں دے دے گا، کیونکہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے ذکر میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کسی مسئلے کو. اچھا، اب ایک دوسرے نے سوال کیا، دیکھو اس نے کہا سر چلو بات سمجھ میں آ گئی کہ توبہ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو جب شادی کے قریب قریب جائیں گے تو توبہ کریں گے. جب معلوم ہو جائے گا کہ اب 6-7 مہینہ ہے، 2 مہینہ ہے، 10 دن باقی ہے، توبہ کر لیں گے. تو ہم نے کہا دیکھو ایسی توبہ اللہ کے دربار میں جان بوجھ کر کے کریں، یہ تو اللہ سے لاٹھی تو نہیں چلا سکتا اللہ میں توبہ کیا وہ قبول کر لینا، اگر نہیں توبہ قبول ہوئی تو پھر تمہارے حصے میں ویسے ہی آئے گی. کیونکہ اصل تعلق رب کا تمہارا دل سے ہوتا ہے. اگر تم دل سے مطمئن ہوئے ہو کہ اللہ غلطی ہو گئی تبھی وہ آپ کا سپورٹ کرے گا. اور اگر ایسی شرارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون کو مس یوز کرنا چاہتے ہو تو پروردگار عالم اپنی مدد کیا کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون جو بھی بنایا، چاہے ہم کو اچھا لگے یا برا لگے، ہر ایک میں ہماری رحمت، اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قانون بنایا. اور شریعت کے جتنے معاملے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ذاتی طور پر نہیں ہوتا ہے. اللہ اشارہ کرتا ہے، اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کے نبی وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں. تو جب شریعت کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار عالم کے اشارے پر کرتے ہیں. قتل ہے، قتل کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ کیا ہے، قتل ہے. لیکن ایک چوائس اور رکھی کہ اگر مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو کیا کر دیں، معاف کر دیں. ہمارے پاس کیا ہے، قاتل نے قتل کیا، مقتول کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پریسیڈنٹ صاحب نے معاف کر دیا، جاؤ. اب بتائیے وہ قاتل کے دل پر کیا، قاتل تو قتل کیا ہے، مقتول کے ورثہ کو کیا ملا، کچھ نہیں ملا.
اگر وہ معاف کرتا تب تو ٹھیک ہے، اس کے دل سے ہوتی چلو بھائی میں نے معاف کر دیا. ایک تیسرے اس کا دل چاہ رہا ہے بدلہ لیا جائے، تیسرے آدمی نے قانون بنا رکھا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے رحم کی اپیل کر دیں، وہ جو چاہے فیصلہ کر دے، عمر کیسے بدل دے، وہ چاہے معاف بھی کر دے، پورا کر سکتا ہے. یہ قانون ہے ہمارے یہاں. یہ قانون نہیں. معافی کا حق دیا کس کو؟ مقتول کے وارث کو دیا ہے، تاکہ وہ اندر سے اگر مطمئن ہوگا اور معاف کرے گا تو اس کے دل کو جو ہے وہ سکون ہوگا. طلاق کا حق عورتوں کو دیا، مردوں کو دیا. عورتوں کو خلا کا حق دے دیا کہ اب آپ خلا کی اپیل کر سکتی ہیں، اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ خلا کی اپیل کر سکتی ہیں، طلاق اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی، اور حقیقت میں رحمت نام ہے بیلنس کرنے کا. 40 منٹ ہو گئے، آج بیچ میں کچھ باتیں ہو گئی، زیادہ نہیں ختم ہو پایا پروگرام. کل انشاءاللہ پھر اسی پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.